بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا۔ حدیث نمبر 29۔ وعن انس بن مالک یقول کأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخالطنا حتی یقول لأخ لی صغیر یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہاتھ پکڑا اور ان کے قدم اپنے قدم مبارک پر رکھے، پھر فرمایا اوپر چڑھو، بچوں کو تحفہ دینا۔ حدیث نمبر 30۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد مجھے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے نعمان کو فلاں فلاں چیز دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے اپنے سارے بچوں کو دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بنا لو۔ نیز فرمایا، کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تیرے سارے بچے تیرے ساتھ برابر حسن سلوک کریں؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ آپ نے فرمایا، پھر ایسے نہ کرو کہ کچھ کو دو اور باقیوں کو محروم رکھو۔ اپنے بچوں کو بوسہ دینا۔ حدیث نمبر 31۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسن بن علی کو بوسہ دیا تو وہاں اقرع بن حابس تمیمی بھی تھے۔ انہوں نے کہا، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 32۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک بدوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ ہم تو انہیں بوسہ نہیں دیتے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس کا کیا علاج کروں کہ اللہ نے تیرے دل میں رحمت کا مادہ نکال دیا ہے۔ اولاد کے درمیان عدل کرو۔ حدیث نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سورۃ نحل، آیت نمبر 90۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے، اور وہ بے حیائی، برے کام اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عامر سے روایت ہے کہ میں نے نعمان بن بشیر سے سنا، وہ منبر پر بیان کر رہے تھے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا، تو عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نعمان کی والدہ نے کہا، جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنائیں میں راضی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ عمرہ بنت رواحہ سے اپنے بیٹے کو میں نے ایک عطیہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں آپ کو اس پر گواہ بنا لوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اسی جیسا عطیہ تم نے اپنی تمام اولاد کو دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف قائم رکھو۔ چنانچہ وہ واپس ہوئے اور ہدیہ واپس لے لیا۔